دین ہے جی میتھڈز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. اب ہم نے کیا کہا ایجوکیشنل سائیکالوجی کیا ہے جی؟ شاباش. Study of human behavior. اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. ٹھیک ہے. سسٹمیٹک Systematic ہاں study of سسٹمیٹک human اسٹڈی behavior. آف ہیومن بیہیویئر. اب یہ سسٹمیٹک اسٹڈی ہم کتنے طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو ہم یہاں پہ 5 میتھڈز پڑھیں گے. کتنے میتھڈ جی؟ 5 ڈفرنٹ میتھڈز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی، اولڈیسٹ ٹو نیویسٹ اس سیکوینس میں. سب سے پرانا جو میتھڈ تھا وہ انٹروسپیکشن تھا، پھر کلینکل میتھڈ، پھر سائیکو فزیکل میتھڈ، پھر ایکسپیریمنٹل اور پھر ڈفرینشیل میتھڈ. آسان ہے سارے. اب سب سے پہلے دیکھیں انٹروسپیکشن. ول ہیلم وونڈ، اس کو فادر آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے. سب سے پہلے اس بندے نے لیپزگ کے اندر جو ہے وہ لیب بنائی تھی، تو اسی وجہ سے اس کو فادر آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کہا جاتا ہے. اس شخص نے سب سے پہلے اولڈیسٹ میتھڈ یہ انٹروڈیوس کروایا تھا جس کو ہم آج انٹروسپیکشن کہہ رہے ہیں. اس وقت بھی انٹروسپیکشن کہتے تھے. انٹروسپیکشن 2 لیٹن ورڈ سے بنایا گیا. انٹرا اس کا مطلب ہوتا ہے ود ان، انورڈ اندر سے، اور اسپائر کا مطلب ہوتا ہے لک، دیکھنا، جھانکنا. ٹھیک ہے، تو لوکنگ انورڈ، لوکنگ ود ان، یہ اس کا لفظی مطلب ہے. تو نام ہی اس کی ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن دے رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی فیلنگز، تھاٹس، ایکسپیرینسز کو کیا کرے گا؟ خود ایگزامن کرے گا. سیلف انالیسز، سیلف ایگزامینیشن میتھڈ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک انڈیویجول کو، ہاں جی آپ بستر پہ بیڈ پہ لیٹ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، اس کو جناب ہم بڑی اچھی اچھی پیار بھری باتیں گفتگو کریں گے، پھر اس سے وہ واقعہ سنیں گے کہ کیسے اس کو یہ پرابلم ہوا، کب سے اس کو یہ پرابلم ہے، تو وہ بتائے گا اپنے حال احوال. تو جب وہ ایک فلو میں چل رہا ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں اس کے ذہن میں سے ایسی آتی ہیں جو عام لوگوں کو وہ نہیں بتانا چاہ رہا اور بتاتا بھی نہیں، لیکن وہاں فلو میں اس کے منہ سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں. وہ سیلف آبزرویشن کرتا ہے، اس کو انالیسس کرنے کے، جو اس کا آبزرور ہوتا ہے وہ اس کو انالیسس کرتا ہے. ٹھیک ہے، انالیسس کرنے کے بعد وہ اسے دیکھتا ہے کہ اس کے پرابلم کی وجہ یہاں پہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں انٹروسپیکشن. ایک شخص اپنے حال احوال سارے خود بخود بتائے گا، یہ انٹروسپیکشن میتھڈ ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں پرابلم بھی وہی بتا رہا ہوتا ہے، سولوشن بھی وہی بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو مریض ہوتا ہے، جو پیشنٹ ہوتا ہے، جس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے. سائیکالوجی، ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ہم بیسیکلی یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بیہیویئر ڈس آرڈر، بیہیویئر پرابلمس، تو وہ کون کون سے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کو